جل جلالہ. الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک. میں نے سورہ فاتحہ کی مشہور آیت کریمہ پڑھی ہے. The topic of my speech is connected to Surah Fatiha, and the ayat karima is very famous. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim. یہ آیت بہت مشہور ہے اور اہم بھی ہے. کتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، کیا بولوں کتنی اہم ہے. اب تب امیجیٹ بس اس بات سے تم اندازہ لگاؤ کہ کوئی نمازی ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اسے نہ پڑھے تو. آپ کے امام صاحب ہے نا، آپ جانتے ہیں یہ بات، آپ مقتدی کو بھی پتا. یہ تو آپ آزاد ہیں کہ کوئی بھی سورے پڑھیے. الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر والناس کی سین تک اینی سورہ مبارکہ کہیں سے بھی تین آئے، کہیں سے بھی تین آئے اور کہیں
سے بھی ایک لمبی آئے جس کے 3 حصے ہو سکیں، چاہے آیت ایک ہی ہو، لمبی ہو، 3 ٹکڑے ہو، جہاں میں معنی میں کو علماء کے بتائے ہوئے طریقے سے چلے گی، نال ہو جائے گی۔ چاہے آپ پورا ایک پارا پڑھ کے رکوع کرو، چاہے ایک سورہ، چاہے دیکھنے میں چھوٹی نظر آئے وہ سورہ، چاہے ایک لمبی آیت ناقص نہ ہو، انکمپلیٹ نہ ہو، آیت پوری 3 حصے ہو سکے، تم آزاد ہو، جو چاہو پڑھو، جہاں سے چاہو پڑھو، لیکن یہ آزادی نہیں ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو۔ فاتحہ تو ہر رکعت میں، تم بھی بولو گے کہ نہیں؟ میں بولوں، ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ضروری لازمی، تو اردو ہوئی، شریعت والی بولی بہت فرض بولے واجب بولے، آج میں کلیئر کر دوں، دونوں صحیح ہے۔ حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، شافعیوں کے نزدیک فرض ہے، دونوں کے نزدیک ضروری ہے۔ چانس نہیں ہے کہ تم فاتحہ مس کرو۔ یو آر فری ٹو ریڈ ہولی قرآن فرام اینی ویئر آف اینی پارٹ آف دی ہولی قرآن۔ یو آر فری ٹو ٹیک اینی پیریڈ، but you are not free to ignore the Fatiha, to tolerate the Fatiha, to leave the Fatiha. Fatiha پڑھنا ہی پڑے گا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، کیا مطلب؟ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزر رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزرنے والا ہے۔ اللہ پاک بھی جانتا ہے، پریزنٹ بھی جانتا ہے، فیوچر بھی جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کا نام سنیں گے تو چہرہ بگڑ جائے گا۔ تو بولیں گے ہم نہیں فاتحہ پڑھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ پڑھنے دیں گے۔ میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتا ہے اور فاتحہ سے انکار کرتا ہے، میری دی ہوئی روٹی کھاتا ہے، فاتحہ سے انکار کرتا ہے۔ میں نے ہی تجھ کو روپیہ دیا تھا پھر بھی فاتحہ سے انکار کرتا ہے، میں نے تجھ کو لائف دیا مگر فاتحہ سے انکار کرتا ہے، میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں بچائے رکھا تو فاتحہ سے انکار کرتا ہے۔ میری دی ہوئی نعمتوں کو کھا کھا کر کے، میرا لقمہ دیا ہوا کھا کھا کر کے، میرا پانی پی پی کر کے تو فاتحہ سے انکار کرتا ہے۔ تو سن ایک بندہ، تو اپنے کو سمجھتا کیا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو سمجھتا کیا ہے؟ تو ہند سے آیا ہے کہ پاکستان سے آیا ہے، کشمیر سے آیا ہے کہ ایران سے آیا ہے؟ تو بے وقوف ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تو کہاں سے آیا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں تو کہاں جانے والا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ میں مالک ہوں تو مملوک ہے، میں خالق ہوں تو مخلوق ہے، میں قادر ہوں تو مقدور ہے، میں جابر ہوں تو مجبور ہے، میں کریٹر ہوں تو کریٹڈ ہے، میں سسٹینر ہوں تو سسٹینڈ ہے، میں مینٹینر ہوں تو مینٹینڈ ہے، میں لارڈ ہوں تو سریو ہے۔ تو اپنے کو سمجھتا کیا ہے جو فاتحہ سے انکار کرتا؟ تو سن مولوی سن، سن حافظ سن میرے بندے سن، کسی قسم کا ہو بندہ تو سن، عربی ہو تو بھی سن، اجمی ہے تو سن، پنجابی ہے تو سن، کشمیری ہے تو سن، اگر تو بھارتی ہے تو سن، تو بنگالی ہے تو سن، کان کھول کر کے سن۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تو اپنے اجتماع میں فاتحہ نہ پڑھے، یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی دکان میں فاتحہ نہ پڑھے، یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی فیکٹری میں فاتحہ نہ پڑھے، یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے گھر میں فاتحہ نہ پڑھے۔ تو سن لے سن، جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو تجھے تیرے گھر سے اٹھا کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا، اپنے گھر میں لاؤں گا، فجر میں 4 فاتحہ پڑھواؤں گا، ظہر میں 12 فاتحہ پڑھواؤں گا، عصر میں 8 فاتحہ پڑھواؤں گا، مغرب میں 7 فاتحہ، اور سونے نہیں دوں گا جب تک 17 فاتحہ نہ پڑھوں۔ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑے گا، فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، فجر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، فجر میں ہم بھی پڑھتے ہیں، ظہر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ظہر میں ہم بھی پڑھتے ہیں، عصر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، عصر میں ہم بھی پڑھتے ہیں، مغرب میں